اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ حق تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا۔ وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی اور نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا ان میں 100 گز کا اور ٹھیکنا 60 گز کا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور خدا پرستی سے از حد بیزار تھے، اور وہ سنگ کو تراش کے پہاڑوں میں اپنے مکان بناتے تھے اور اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے۔ مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان لایا تھا اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود کے پند اور نصیحت حد سے زیادہ ہوئے تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری میں ان کفاروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات موقف ہو گئی اور زراعت سوکھ گئی، اور تقریباً 7 برس تک وہ کافر قحط کی بلا میں گرفتار ہوئے اور بھوک اور پیاس کے مارے اپنی زندگی سے بیزار ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے بہت ہی شفقت و محبت سے فرمایا کہ تم لوگ سب ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو دنیا کی آفت اور قیامت کی آتش سے بچاؤ، اور یہ سب آفتیں تم کو جو پہنچ رہی ہیں وہ تمہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، اور بت پرستی خدا کے نزدیک سب سے برا کام ہے، اس سے بچو۔ اور وہ لوگ ہمیشہ ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی تھی وہ سخت محنت میں مبتلا ہو جاتا تھا تو وہ حرم میں مکے جا کر التجا کرتا تھا اور جناب الہی میں نہایت عاجزی کرتا تھا، لہذا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ان دنوں ایک قوم مکے میں رہتی تھی اور اپنے 3 شریف اور رئیس مکہ اور سردار مکہ کہتی تھی، جب لوگ قوم کی ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا اور وہ سب جانے کے واسطے تیار ہو گئے۔ ساری قوم نے ان کو یہ وصیت کی کہ مکے میں جا کر دعا استسقاء باران رحمت مانگنے کی ہر شخص کوشش کرے۔ جب وہ لوگ اپنی مسافت منزلیں پوری کر کے مکہ پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ ابن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے طعام اور شراب کی ضیافتیں کرنے اور مجلس عیش و عشرت میں سنوانے لگے۔ یہ لوگ اپنی بھوک اور پیاس کی مصیبت کو بھول گئے، کہاں کی دعا اور کہاں کا استسقاء۔ وہ سب کے سب دن رات راگ و گانا سننے لگے۔ ادھر ساری قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے، اگر تو ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم ہم کو اپنے خدا کو تو دکھا، وہ کیسا ہے جو عذاب پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہم کو اپنے خدا کو نہ دکھایا تو پھر ہم تجھے ضرور مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں تضرع کی اور کہا کہ خدایا مجھے ان ظالم سے بچا، کیونکہ مجھے ان کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ اس زمانے سے زمانہ طوفان تک 700 برس گزرے تھے، اور قوت اس کی اس قدر تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنی زانوں تک اس میں گھس جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور اپنی زبانوں سے یہ کہتے تھے، من اشمنا کو ترجمہ یعنی کون ایسا ہے پردہ زمین پر کہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہو۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، ایک حدیث میں ہے کہ اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر پہاڑ پر جا رہو۔ تب حضرت ہود ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی اور تم پر غضب الہی عنقریب آئے گا۔ وہ بولے، کون ایسی ہوا ہے جو ہم پر غالب ہوگی؟ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو، قولا تعالیٰ ترجمہ، اے میری قوم، اپنے گناہ بخشوائیو اپنے رب سے اور پھر اپنے کو رجوع کرو اسی کی طرف تاکہ تم پر چھوڑ دے آسمان سے دھاریں اور زیادہ سے زیادہ تم کو دے،
اور نہ پھر جاؤ تم گناہگار ہو کر۔ کافروں نے کہا کہ ہم تو توبہ نہیں کریں گے اور نہ ہم تم کو اس کا رسول تسلیم کریں گے۔ پس ایک قوم کو بھیجا کہ مکے میں جا کر پانی طلب کریں۔ پس اس قوم میں سے 6 آدمی مکے کو گئے، ان میں سے صرف 2 شخص مسلمان تھے لیکن دین اپنا چھپائے رکھتے تھے، اور ان دونوں کا نام مزید اور لکیم تھا، اور ان کے سردار کا نام کیر تھا۔ یہ 70,000 آدمی لے کر مکے کو گئے۔ مزید ان سے کہا کہ جب تک تم حضرت ہود پر ایمان نہ لاؤ گے اس وقت تم پر باران کا برسنا موقوف رہے گا۔ یہ بات مزید کی سن کر سب نے ان کو جھٹلایا۔ اس کے بعد مزید اور لکیم نے کہا یا الہی، یہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں ہیں تو ہماری حاجتیں پوری کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی کہ کیا مانگتا ہے مانگ۔ مزید نے کہا یا الہی، میں تا قیامت تک دنیا میں بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا کہ میں نے تیری یہ حاجت قبول کر لی۔ بعد لکیم نے کہا یا الہی، 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر، جس کی عمر چاہوں 3000 برس تک زندگانی کروں۔ حکم ہوا میں نے تجھے بخشی۔ اور قیل نے کہا کہ خدائے بندہ، کوئی ہماری قوم میں بیمار نہیں ہوا کہ تجھ سے شفا چاہتا ہوں، اور نہ کسی مشکل میں پڑا ہوں کہ تجھ سے جاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 ساعت کے اندر بر سیاہ اور سفید اور سرخ پیدا ہوا، اور آواز آئی کہ اے قیل، ان 3 میں سے جس کو چاہے اختیار کر۔ تب قیل نے دل میں سوچا کہ ابر سفید و سرخ میں پانی نہیں ہوتا، مگر ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، لہذا اس کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل مقصود کو جا پہنچا۔